حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس گھاس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ نبی اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفاگی سے اللہ تعالیٰ شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے تھا، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ لیتے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ فائدہ اس کا یہ کہ اللہ کا خوف کے ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربایہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے سننے والے ناظرین اور تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔